21 رمضان المعظم حضرت مولائے کائنات سید الاولیاء سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عظمتوں کے حوالے سے جس بھی پہلو پر بات کی جائے دفتروں کے دفتر مکمل ہو جائیں گے مگر علی المرتضیٰ کی عظمت ختم نہیں ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ایک فرمان عالی شان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب قدوس نے قرآن مقدس میں جتنے بھی علوم رکھے ہیں اور قرآن پاک میں واضح طور پر ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات عالم میں کوئی بھی ایسی چیز خشک یا تر نہیں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں نہ ہو، ہر ایک بات کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علم بسم اللہ شریف کی با میں موجود ہیں، اور بسم اللہ کی با میں سارے علوم جو ہیں وہ بسم اللہ کے نیچے لگے ہوئے بسم اللہ شریف کے شروع میں با جو ہے اس میں موجود ہے، اور با میں جو علم ہے وہ بسم اللہ شریف کی با کے نیچے جو نقطہ ہے اس میں موجود ہیں، اور فرمایا کہ وہ نقطہ میں ہوں، وہ نقطہ میں ہوں۔ اور کیوں نہ ہوتا ہے ایسے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابھا، اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ کسی بھی شہر میں داخل ہونے کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس شہر کے طرف پہنچنے کے لیے جو راستہ ہے، جو دروازہ ہے، اس میں سے داخل ہونا یہی موضوع ہے اور یہی درست طریقہ ہوتا ہے۔ تو ارشاد نبوی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اور اس علم والے شہر کا جو دروازہ ہے وہ علی ہے۔ اس میں کئی حکمتیں ہیں، کئی اشارات ہیں، کئی واضح باتیں ہیں۔ اب دروازہ علی پاک کو فرما دیا کہ جس نے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچنا ہے وہ علی المرتضیٰ کے ذریعہ سے پہنچے گا، علی المرتضیٰ کے ذریعہ سے پہنچے گا جو حضور کی ذات تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں ایک نبی پاک کا یہ بھی فرمان ہے، ارشاد فرمایا کہ میں حکمت کا دروازہ ہوں، اور اس دروازے کا، اور میں حکمت کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ علم والا شہر فرمایا اپنے آپ کو، اور دروازہ علی المرتضیٰ کو فرمایا۔ حکمت کا شہر اپنے آپ کو فرمایا تو دروازہ علی المرتضیٰ کو فرمایا۔ تو کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ علم ہے اور حکمت ہے وہ حضور کی ذات سے ملے گا، مگر حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ راستہ، وہ دروازہ وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تعلیم کا لفظ جو ہے، یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ تعلیم جو ہے یہ تے، عین، لام، یا اور میم، ان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ تعلیم پہلا حرف ہے تا، اس کے بعد عین، اس کے بعد لام،
اس کے بعد یا اور اس کے بعد میم، 5 حرفوں کا یہ مجموعہ ہے لفظ تعلیم۔ اور پھر اس میں پہلا حرف ہے تا اور آخر میں ہے میم۔ اگر تا کو بھی سائڈ پہ کر دیں اور میم کو بھی سائڈ پہ کر دیں تو بیچ میں آ جائے گا عین لام یا علی۔ تو کیا مطلب کہ تعلیم، اصل تعلیم ہی وہ ہے کہ جس میں علی المرتضیٰ کی حقیقی طور پہ محبت موجود ہے۔ اور دوسرے زاویہ سے لفظ تعلیم پر غور کریں، اگر تعلیم میں علی کو نکال دیں تو پیچھے تے میم تم رہ جاتا ہے، پھر تم ہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر تا اور میم کو نکال دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر علی 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 ہی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی عظمتوں کے حوالے سے کس کس پہلو پر گفتگو کی جا سکتی ہے؟ والد گرامی حضرت قبلہ جمال الفقہا رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک واقعہ بیان فرمایا کرتے تھے اور یقیناً کتابوں میں بھی موجود ہے۔ فرماتے تھے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ نجومی تھا، حساب کتاب کا بڑا ماہر تھا۔ سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر متوجہ کیا کہ اے علی یہ دیکھو، اور اپنے ہاتھ میں اس شخص نے لوہے کی ایک سلاخ پکڑی ہوئی تھی اور اس کو علی المرتضیٰ کو متوجہ کر کے اس لوہے کی سلاخ کو، لوہے کو الٹا سیدھا کرنے لگ گیا، جیسے بالکل نرم چیز کو دوہرا کر دیا جاتا ہے، سیدھا کر دیا جاتا ہے، اس طرح وہ اس کو دوہرا ترورا کرنے لگ گئے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جو حسابی کتابی تھا، وہ ماحول بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی نظر حساب کتاب پر ہوتی ہے ان کو اس وقت چین نہیں آتا جب تک کہ ان کے کرشمے کو، ان کے ماحول کو دیکھ کے ان کی واہ واہ نہ کی جائے۔ اس کا مقصد تھا کہ میرے ایک عجیب سے کام کو دیکھ کے علی پاک جو ہیں حضرت علی متاثر ہو جائیں گے اور میری تعریف کریں گے کہ تو بڑی چیز ہے۔ لیکن کیا پتہ تھا کہ یہ بھی حضرت علی ہیں، کوئی عام شخص نہیں ہے۔ علی المرتضیٰ نے کوئی توجہ نہ فرمائی۔ اس نے کہا کہ اے علی، میں نے ایک کام کیا ہے آپ کے سامنے، لوہے کو دوہرا کیا ہے، حالانکہ ایسا ممکن نہیں تھا، آپ کو تعجب نہیں ہو رہا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہچان گئے کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ اسے فرمایا کہ اس لوہے کو آپ دوبارہ سیدھا کرو، الٹا کرو۔ کہنے لگا جی اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگا کہ آسمان پر فلاں برج پہ فلاں ستارہ فلاں ذائچے پر جب پہنچتا ہے تو کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص ہاتھ میں لوہے کو پکڑ کے جس طرح مرضی الٹا سیدھا کرے وہ دوہرا ہو جاتا ہے، مگر اب نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیوں نہیں ہوگا؟ کہا کہ جی اب وہ سیارہ اپنی منزل سے کراس کر چکا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ستارہ اس برج پر دوبارہ کب آئے گا؟ اس نے نہ جانے کتنے سینکڑوں سال بتائے، اور ساتھ کہنے لگا کہ اب دوبارہ جب وہی سیارہ اس برج پہ پہنچے گا تو زمین و آسمان تباہ ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مجھے پکڑا، یہ لوہا پکڑا اور فوری اس کو الٹا سیدھا دورہ ترورہ کرنا شروع کر دیا، اور ساتھ ہی فرمایا اس شخص سے حضرت علی پاک نے کہ چیک کر اب سیارہ کہاں ہے۔ اس نے دیکھا تو دانتوں میں انگلی کو دبا کے بیٹھ گیا اور حیرانگی میں سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ کہتا ہے کہ وہ سیارہ تو جہاں سے چلا تھا وہیں موجود ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ چیک کر کوئی چیز تباہ تو نہیں ہوئی؟ کہا جی نہیں۔ اور میں تو کہتا تھا کہ دوبارہ جب اس جگہ پہ یہ سیارہ پہنچے گا تو ساری تباہی پھر جائے گی، کچھ بھی تباہی نہیں ہوئی۔ آپ وہ جو متاثر کرنے کے لیے آیا تھا، جو تعریف اپنی کروانے کے لیے آیا تھا، وہ حضرت علی کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔
متاثر کروانے کے لیے آیا تھا، لیکن خود متاثر ہو گیا اور متاثر ہو کر پوچھتا ہے کہ اے علی مجھے بتائیں کہ یہ کیا آپ نے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ تھا کہ تیری نظر تھی سیاروں پر، تیری نظر تھی برجوں پر، تیری نظر تھی ان ستاروں کی چال پر، مگر میری نظر تھی ان ستاروں کو چلانے والی ذات پر۔ تو اسباب پر متوجہ ہے مگر میں مسبب الاسباب پر توجہ کیے ہوئے ہوں۔ مسبب الاسباب جو ہے وہ جیسے چاہے جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں، اور اسی پہ ہی اکتفا کرتے ہیں۔ باتیں تو بہت ہیں مگر مقصود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ چند الفاظ بول کر ان کی نظر عنایت حاصل کرنا، ان کی نگاہ کرم حاصل کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور ایک فرمان ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ اے علی کیا تم نے اپنے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت تک عبادت ہی نہیں کرتا جب تک کہ اپنے رب کو دیکھ نہ لوں۔ جب تک میں اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں تب تک میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا، یعنی جب عبادت کرتا ہوں تو اللہ کو دیکھ کر اس کی زیارت کر کے پھر میں عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ علی المرتضیٰ کی تعلیمات پہ عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چند اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے برکت کے لیے سماعت فرمائیں۔ بنا ہے اپنا بہشت میں گھر قسیم باغ جنا علی ہے۔ بنا ہے اپنا بہشت میں گھر قسیم باغ جنا علی ہے، ہمیں پلائے گا جام کوثر کے ساقیِ تشنگاں علی ہے۔ نہ کیوں ہوں مداح جان و دل سے کہ حامیِ بے کساں علی ہے۔ علی ہے مشکل کشائے عالم معین ہر دو جہاں علی ہے۔ علی ہے افضل، علی ہے اکمل، علی ہے اجمل، علی ہے مولا، علی ہے والی، علی ہے والا، امام قدوسیاں علی ہے۔ علی ہے منصور اور مظفر، جہاد میں ناصر پیغمبر، کفیل سلمہ معین بوذر، تو ان ہر ناتواں علی ہے۔ علی عزیز اور علی ہے عزت، علی رفیع اور علی ہے رفعت، علی قدیر اور علی ہے قدرت، معال کون و مکاں علی ہے۔ علی امام اور علی ہے سرور، علی معین اور علی ہے یاور، علی ہے ہادی، علی ہے رہبر، قسیم نارو جنا علی ہے۔ علی ہے اول، علی ہے آخر، علی ہے باطن، علی ہے ظاہر، علی مطہر، علی ہے طاہر، نشان وہ بے نشاں علی ہے۔ علی نصیر اور علی ہے ناصر، زباں ہے مدح علی میں قاصر، علی ہے حاضر، علی ہے ناظر، عجیب باعث و شاں علی ہے۔ علی علیم اور علی ہے عالم، علی حکیم اور علی ہے حاکم، علی سلیم اور علی ہے سالم، مدار کون و مکاں علی ہے۔ علی لطیف اور علی ہے سرور، علی ہے سردار اور علی سر، علی ہے مقبول خاص و داور، امام ہر انس و جاں علی ہے۔ علی نعیم اور علی ہے منعم، علی قسیم اور علی ہے قاسم، علی ہے مؤمن، علی ہے مسلم، امان ایمانیاں علی ہے۔ علی سے مشکل، علی سے ہوتی ہیں مشکلیں حل، علی سے جاتی ہے ہر بلا ٹل، علی ہے امجد، علی ہے افضل، ظہیر ہر خستہ جاں علی ہے۔ علی معظم، علی مکرم، علی رسول خدا کا ہمدم،
علی ہے شان خدا مجسم، نبی کا آرام جاں علی ہے۔ علی صفی اور علی ہے صافی، علی وفی اور علی ہے وافی، علی ہے دونوں جہاں میں کافی، علی ولی بے گماں علی ہے۔ علی ہے صوفی، علی ہے صوفی، علی ولی ہے، علی کے حق میں سینجلی ہے۔ علی دا ہمدم یک دلی ہے، امین سر نہاں علی ہے۔ علی ہے اظہار جزو کل ہے، علی میرا ہادی سبل ہے۔ علی گلستان دین کا گل ہے، بہار باغ جنا علی ہے۔ علی ولی عہد مصطفیٰ ہے، وسیع شہنشاہ ہدا ہے۔ نبی نے من کن تو خود کہا ہے، رسول کا ہم زباں علی ہے۔ علی سے تازہ ریاض جاں ہے، علی سے مخلوق کو امان ہے۔ علی سے ایجاد کن فکاں ہے، مقاصد دو جہاں علی ہے۔ علی ہے ہم نام کبریا کا، علی ہے محبوب مصطفیٰ کا۔ علی ہے مقصود انما کا، خدا کا راز نہاں علی ہے۔ علی ہے قائم، علی سے قائم ہے باغ ہستی، علی سے قائم ہے باغ ہستی، علی سے پھرنے میں ہوگی پستی۔ علی ہے عشاق کو ہی مستی، یہ جوش و وجد و فغاں علی ہے۔ پڑی اگر لاکھ ہم پہ مشکل، تو حل ہو نام علی سے ابدل۔ نہ ہونا حب علی سے غافل، کہ سب دلوں میں نہاں علی ہے۔ علی ہے مشکل کشا ہمارا، علی ہی کا ہے ہمیں سہارا۔ علی ہے سلطان مسند آرا، شہ زمین و زماں علی ہے۔ کریں سفر بحر و بر میں، پہ ہم پھریں پہاڑوں میں منزلوں ہم۔ نہ خوف جاں ہے نہ جسم کا غم، محافظ جسم و جاں علی ہے۔ علی سے ہے اعتقاد ہم کو، علی سے ہوگا مفاد ہم کو۔ ملے گا جامع مراد ہم کو، کہ خضر لب تشنگاں علی ہے۔ علی ہی ہے بازوئے نبوت، علی ہی ہے مصدر فتوت، علی ہی ہے مؤمنوں کی قوت، تو ان علی ہی ہے مؤمنوں کی قوت، توان روح و رواں علی ہے۔ پڑی ہے گو اشرفی پہ مشکل، مگر نہیں منتشر ذرا دل۔ یہاں اشرفی سے مراد ہم شبیہ غوث اعظم حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چھوچا شریف سے۔ یہ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا پیر ہیں، اور حسن اتفاق ایسا ہے کہ میرے نانا جی عاطف کی اعظم مولانا ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی دادا پیر ہیں۔ یہ ایک بہت دلچسپ اور عجیب حسین امتزاج ہے۔ تو فرماتے ہیں آخر میں کہ پڑی ہے گو اشرفی پہ مشکل، پڑی ہے گو اشرفی پہ مشکل، مگر نہیں منتشر ذرا دل۔ اسے ہے اس کا یقین کامل کہ ہر بلا سے امان علی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا تو اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میری مشکلوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ رب قدوس ہمیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں ظاہری باطنی برکتیں عطا فرمائے، ہر قسم کی مشکلیں، بیماریاں، آفتیں، بلائیں دور فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔